اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نہ رنگ ہے، نہ زبان ہے، نہ اور کوئی چیز، بلکہ نماز ہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی چیز کے نہ کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ آدمی اگر روزہ فرض ہو گیا لیکن روزہ نہیں رکھتا ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم اسے کافر نہیں سمجھتے تھے۔ آدمی پر حج فرض ہو گیا لیکن وہ حج نہیں کرتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اسے کافر نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہم اسے کافر سمجھتے تھے۔ نماز مشکل اور پریشانی کے وقت ایک مضبوط سہارا ہے۔ جب انسان مشکل اور پریشانی کے وقت وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے اور اس مشکل سے نکلنے کا ایک راستہ پیدا کرتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو آسمان و زمین اور ہم تمام لوگوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، آج کی تراویح میں الحمدللہ 16واں پارہ پڑھا گیا اور میں نے آج کے درس کے لیے 16ویں پارے کی ایک آخری آیت میں نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر قائم رہیے، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے ہیں، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور انجام کار نیک لوگوں کے لیے ہے، اہل تقویٰ کے لیے ہے۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساری امت کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، کہ صرف خود نمازی ہیں، خود نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہم بھی نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے ہیں، لیکن آپ اور آپ کے سارے گھر والے اگر نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم سب کو رزق عطا کریں گے۔ تو نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ کے گھر والے بھی نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا کرے گا۔ آمدنی ہے لیکن ناکافی ہے، یا آمدنی ہی نہیں ہے، گھر میں فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، تکلیف ہے، تو اللہ کہتا ہے تم نماز کا اہتمام کرو، تمہیں یہ ساری غربت، فقر و فاقہ، آمدنی میں جو کمی ہے، وہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم دور کر دیں گے اس نماز کے ذریعے سے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سب کے سب نمازی ہونا چاہیے۔ گھر میں اگر شوہر نماز کا اہتمام کرتا ہے، بیوی اگر نماز کا اہتمام نہیں کرتی ہے تو گھر میں برکت نہیں ہوگی۔ اسی طرح بیوی اگر نماز کا اہتمام کرتی ہے لیکن شوہر اگر اہتمام نہیں کرتا ہے تو برکت نہیں ہوگی۔ الغرض سب لوگ، بیوی ہو، بچے ہو، سب نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ ہم ضرور اس گھر میں برکت عطا کریں گے، روزی میں برکت دیں گے۔ تو بہرحال اس آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ نماز خود پڑھنا اور اپنے خاندان والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دینا، یہ ایک مومن کی صفت ہے۔
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جہاں انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا ہے، ان کی جو خوبیاں ہیں، تو بہت ساری خوبیاں ہیں انبیاء علیہم السلام کی. انہی خوبیوں میں سے خوبی جو آج بھی پڑھا گیا، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ کہ اللہ فرماتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام وہ وعدہ کے سچے تھے. اور پھر اللہ کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود نماز پڑھنا اور اپنے دوست احباب، رشتہ دار، گھر والوں کو نماز کا حکم دینا یہ ایک پیغمبرانہ صفت ہے، نیک لوگوں کی صفت ہے، نیک لوگوں کی خوبی ہے. تو اس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. جب ہم اس کو اپنائیں گے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے نوازے گا اور غربت، فقر و فاقہ کا خاتمہ کرے گا. ہماری آمدنی میں، روزی میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا. تو بہرحال اس آیت میں نماز کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے. نماز بہت ہی ایک افضل عبادات میں سے ایک عبادت ہے. دیکھیے ہر عبادت جب فرض ہوئی تو زمین میں فرض ہوئی. روزہ جب فرض کیا گیا تو اللہ تعالیٰ زمین میں فرض کیا. جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے آیت نازل کی تو روزہ فرض ہو گیا. حج کی فرضیت زمین میں ہوئی. ساری عبادتیں جو کچھ بھی ہیں وہ سب کے سب زمین میں فرض ہوئی. لیکن نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کلام کیا، اللہ نے بات کی. اور پھر اس کے بعد اللہ نے 50 وقتوں کی نماز اللہ نے فرض کی. پھر پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری قوم کو میں نے آزمایا ہے کہ وہ ہرگز 50 وقت نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ جائیے اور اللہ تعالیٰ سے ان نمازوں کی تعداد کم کر کے آئیے. تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جاتے ہیں، کم کرتے ہیں تو کم ہوتے ہوتے آخر وہ 5 نماز ہو جاتی ہے. تو پھر اللہ کہتا ہے کہنے کے لیے یہ 5 نمازیں ہیں، لیکن جب قیامت کے دن جب میزان میں، ترازو میں جب اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو تولے گا تو یہ 5 نماز 50 نمازوں کے برابر ہو جائے گی اس کا ثواب. تو اتنی اس کی فضیلت ہے تو ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اسی لیے خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو وہ جب 7 سال کے ہو جائیں تو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو اگر نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو. دیکھیے کہیں بھی مارنے کی تعلیم نہیں ہے. اسلام میں بچوں سے شفقت، محبت، پیار ہی کا حکم ہے، لیکن کہیں بھی نہیں. صرف نماز کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر وہ 10 سال ہونے کے باوجود بھی اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اب انہیں مارو. تو اس سے نماز کی کتنی اہمیت ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. بہرحال نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے. کلمہ شہادہ، کلمہ توحید کے بعد سب سے پہلی عبادت جو انسان پر فرض ہوتی ہے وہ نماز ہی ہے. نماز تمام عبادات کا سردار ہے، ام العبادات ہے. نماز دل کا سکون، روح کی غذا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے حساب لے گا. سب سے پہلی عبادت جس کا اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا وہ نماز ہی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نماز ہی کا ہم سے حساب لے گا. اگر نماز میں ہم درست ہیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اگر نماز میں کمی ہے، غفلت ہے، کوتاہی ہے تو ہم ناکام اور نامراد ہو جائیں گے. آج افسوس ہوتا ہے کہ اتنی بڑی عبادت، خود رمضان کے مہینے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں تو ابھی بھی نماز کے سلسلے میں غفلت برت رہے ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نہ رنگ ہے، نہ زبان ہے، نہ اور کوئی چیز، بلکہ نماز ہی ہے.
اللہ کے رسول فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور مشرک کے درمیان جو عہد و پیمان ہے، جو فرق کرنے والی چیز ہے، وہ ہے نماز۔ جو نماز پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہے، مومن ہے، اور اگر نماز نہ پڑھیں تو وہ مومن نہیں ہے۔ قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے، سورۃ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اگر وہ توبہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی نہیں ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی چیز کے نہ کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ آدمی اگر روزہ فرض ہو گیا لیکن روزہ نہیں رکھتا ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم اسے کافر نہیں سمجھتے تھے۔ آدمی پر حج فرض ہو گیا لیکن وہ حج نہیں کرتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اسے کافر نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہم اسے کافر سمجھتے تھے۔ ایک چیز عبادت تھی جس کے چھوڑنے کو ہم کفر سمجھتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں۔ یعنی صحابہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ کہتے تھے، جب اللہ کے رسول موجود تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات سے اتفاق رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپ نے بد دعا نہیں دی، کبھی بھی آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ طائف کا واقعہ ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیے، 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے، تو آپ نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کی طرف آپ نے قوم کو دعوت دی، لوگوں نے ستایا۔ پھر اس کے بعد آپ مکے سے قریب ایک شہر ہے جس کا نام ہے طائف، اب طائف تشریف لے گئے تو وہاں بھی لوگوں نے ستایا، پتھروں سے مارا آپ کو، یہاں تک کہ آپ کے جوتے، آپ کے پیروں سے خون نکلا اور پیر جو ہے، جوتے جو ہے خون سے بس وہ چمٹ گیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دیکھو میرے ساتھ پہاڑ کا فرشتہ موجود ہے، اگر آپ حکم دیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ایک ساتھ ملا دیں گے اور اس بستی کے درمیان جو بھی لوگ رہتے ہیں وہ سب کے سب اس کے ساتھ پس کر مر جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں تو ممکن ہے کہ ان لوگوں کی نسل سے، ان لوگوں سے جو نسل آئے گی وہ لوگ اللہ کی عبادت کریں گے، مجھے اس لیے تم ان کو ہلاک مت کرو۔ اتنی تکلیفیں دینے کے باوجود اللہ کے رسول سے ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی، لیکن ایک موقع پر اللہ کے رسول نے مشرکوں کے لیے بد دعا دی۔ وہ کون سا موقع تھا؟ خندق کا موقع تھا، گڑھا کھودنے کا، وہ خندق کی جنگ اسے ہم کہتے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم خندق میں مصروف تھے، کیونکہ کفار اور مشرکین کا مقابلہ تھا، تو آپ اسی خندق میں مصروف تھے کھودنے میں، یہاں تک کہ عصر کا وقت ختم ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطی، اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو ہلاک کریں، ان مشرکوں کے گھروں کو اور قبروں کو آگ سے بھر دیں۔ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کے قبروں کو آگ سے بھر دیں، ان لوگوں نے مجھے عصر کی نماز سے انہوں نے مجھے غافل کر دی۔ دیکھیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کتنی اہمیت، نماز کو آپ کتنی اہمیت دیتے تھے، اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دیکھیں نماز پڑھنا خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں جو ہے کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا ہوں، میں بھی، آپ بھی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت ہم گناہ کرتے ہیں۔ تو یہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں پوری طرح خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز ہمارے گناہوں کو پاک کر دیتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، شہر سے باہر میں نے ایک گناہ کا ارتکاب کیا ہے، مجھ پر حد جاری کرو، مجھے سزا دیجیے، میں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، میں نے گناہ کا کام کیا ہے تو مجھے سزا دیجیے۔
تاکہ مجھے آخرت میں کوئی سزا نہ ملے۔ یہ وہ کہہ رہے تھے، تو تھوڑی ہی دیر میں نماز کا وقت ہو گیا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آپ نکل جاتے ہیں، تو نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ختم ہونے کے بعد وہ صحابی دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور درخواست کرنے لگتے ہیں، اقیم علی حدن، اے نبی مجھ پر حد جاری کیجئے، میں نے غلطی کی ہے، میں نے گناہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، هل حضرت معنا الصلاة، کیا تم ہمارے ساتھ اس نماز میں شریک تھے؟ تو صحابی کہتے ہیں، ہاں اللہ کے رسول، میں بھی آپ کے ساتھ میں نے نماز ادا کی ہے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں، قد غفر اللہ لک، جاؤ تم نے جو نماز پڑھی ہے اس نماز کے ذریعے سے اللہ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا۔ دیکھیں کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو ہم آنکھ سے گناہ کرتے ہیں، کان سے گناہ کرتے ہیں، ہاتھ سے گناہ کرتے ہیں، کوئی ایسا لمحہ نہیں جو بغیر گناہ کا گزر رہا ہوگا۔ تو اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیتا ہے۔ یہی نہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جہاں دنیا میں کامیابی ہے، آخرت میں جنت میں اعلیٰ کامیابی سے اللہ تعالیٰ اعلیٰ کامیابی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، جنت میں اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے رسول کی خدمت کرتے تھے۔ وضو کے وقت پانی لانا، آپ کی خدمت کرنا، یہ آپ کا کام تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ سے بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے اللہ کے رسول نے ان سے کہا، مانگو جو مانگو، اگر کوئی چیز تم مانگنا چاہتے ہو مجھ سے تو مانگو۔ دیکھیے اگر میں ہوتا یا آپ ہوتے تو ہم کوئی دنیا کا کوئی خزانہ مانگتے، مال طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ میرے پاس خزانہ ہو، میرے پاس کچھ اتنے گھر ہو، کوئی دنیا کی چیز مانگتے ہیں۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے نبی میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی نے کہا، او غیر ذلک، کیا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جو تم مانگنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں یہی چیز مجھے چاہیے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کتنا بڑا مقام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اعلیٰ مقام میں ہوں گے، اور یہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے بھی اس اعلیٰ مقام میں ہونا چاہیے، میں بھی اس اعلیٰ مقام میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں، اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اگر تم یہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ نمازیں پڑھا کرو، زیادہ سجدہ کرو، یعنی زیادہ نمازیں پڑھا کرو، تو اس کے ذریعے سے تم اس اعلیٰ مقام کو تم پہنچ سکتے ہو۔ دیکھیے آج انسان کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کی جتنی آرام اور آسائش کی چیزیں ہیں وہ سب کے سب آج انسان کے پاس موجود ہیں، لیکن پھر بھی سکون اور اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ جو زیادہ پیسے جن کے پاس ہیں وہ بھی سکون کے تلاش میں ہیں، اور جو تنگی اور فقر و فاقہ میں ہیں وہ لوگ بھی سکون کے تلاش میں ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو سکون کے تلاش میں خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو یہ سکون اسی نماز میں ہے، اللہ نے سکون اللہ نے اسی نماز میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں سن لو کہ اسی نماز میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سب سے بڑا ذکر، سب سے افضل ذکر یہی نماز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے بات کرنے کے لیے گئے تو اللہ نے کہا، اقیم الصلاۃ لذکری، تم نماز قائم کرو تاکہ میں تمہیں یاد کروں۔ تو جب تم نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے گا، تو سکون عطا کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے، ارحنا یا بلال، اے بلال تم مجھے آرام پہنچاؤ۔ اور ایک حدیث میں آپ نے کہا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یعنی نماز کی وجہ سے میرے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یہی نہیں، نماز مشکل اور پریشانی کے وقت ایک مضبوط سہارا ہے۔ جب انسان مشکل اور پریشانی کے وقت
وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے اور اس مشکل سے نکلنے کا ایک راستہ پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہو تو تم اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم نماز کے ذریعے سے بھی اور صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو فوراً آپ نماز کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اذا حزبہ امر صلی۔ دیکھیں نماز کیسی ایک عبادت ہے، اس کا ہم ایک اور بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر مومن گناہ کیا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے حق میں یہ فیصلہ بھی سنا دیں کہ یہ جہنم میں جائے گا وقتی طور پر، کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحہ کے لیے یہ دوزخ میں جائے گا، اگر اس کے حق میں یہ فیصلہ بھی ہو جائیں تو حدیث میں آتا ہے کہ سجدہ کے جو اعضاء ہیں، پیشانی، ہاتھ اور قدم، اس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، سبحان اللہ۔ تو اسی لیے نمازوں کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے دنیا میں بھی سکون اور اطمینان سے محروم ہو جائے گا، اور اسی طرح روزی میں برکت ختم ہو جائے گی، ہر وقت کچھ نہ کچھ بے چینی اور پریشانی رہے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں برکت کے نام پر ہم بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت برکت، سکون، اطمینان اسی نماز میں ہے، لیکن ہم اس نماز سے دور ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ ہم آج جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نماز پڑھو اور قائم رہو اس پر۔ ایسا نہیں کہ چند دن نماز پڑھ لیے باقی دن بھول گئے، ایسا نہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائیں، یہاں تک کہ تمہیں یقین کا معنی ہے موت، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائیں اس وقت تک تم اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ تو ایسا نہیں کہ رمضان کے پہلے کچھ دن کچھ عبادت کر لیے بعد میں اللہ کو بھول گئے، یا رمضان میں ہم نمازوں کا اہتمام کیے، نماز کے بعد رمضان کے بعد ہم اللہ کو بھول گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، برابر اس پر ہمیں جم کر رہنا چاہیے۔ یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تم اس پر قائم رہو، ثابت رہو۔ ایسا نہیں کہ موقع ملا تو نماز پڑھ لی اور موقع نہیں ملا تو نماز نہیں پڑھے۔ یہ منافقوں کی علامت ہے کہ وہ جب ان کو یاد آتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں، ورنہ وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ منافقوں کی نشانیاں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو پوری سستی اور غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کوئی توجہ نہیں۔ ایسے ہی وقت ملا تو نماز پڑھ لیے، اگر وقت نہیں ملا تو نماز چھوڑ دیے، اور اس پر کوئی افسوس نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ منافقوں کی نشانی، اور منافق مشرکوں سے بھی گئے گزرے لوگ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے مشرکوں تو سزا ہے ہی، لیکن منافقوں کی سزا اس سے کئی گنا زیادہ۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ اللہ کہتا ہے منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں وہ دھکیل دیے جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال تو نمازوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تشریف لائے گا اور اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا۔ یوم یکشف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے اور اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے۔ تو اس وقت جو لوگ یہاں نماز پڑھتے تھے، اللہ کے لیے سجدہ کرتے تھے، تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا تو سب کے سب سجدے میں گر جائیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں، وہ بھی سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ان کا جسم جو ہے لکڑی کے مانند سخت ہو جائے گا، وہ جھکنا چاہیں گے لیکن جھک نہیں سکیں گے، فلا یستطیعون، اور وہ انتہائی ذلت اور رسوائی میں ہوں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم نمازوں کا پورا اہتمام کرنا چاہیے، کسی بھی وقت نماز کو بھولنا نہیں چاہیے۔ دیکھیے نماز کسی بھی وقت معاف نہیں ہے، جنگ کے حالات بھی ہو، اگر جنگ بھی جاری ہو تو اس وقت بھی نماز پڑھنی چاہیے،
اس کی بھی نماز پڑھنے کے کچھ طریقے ہیں، عام طریقہ نہیں ہے بلکہ اس کے کچھ اور طریقے ہیں، تو اس طریقے کے مطابق جنگ کے وقت بھی نماز پڑھنی چاہیے، بیمار ہیں تو بھی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز سے کوئی معافی نہیں ہے، تو نماز کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ دیکھیں نماز کے کچھ کے تعلق سے کچھ اور باتیں بھی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نماز وقت پر ادا کرنی چاہیے، ایسا نہیں کہ فجر کی نماز ہم سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ رہے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ کبھی ایک دن دو دن اگر ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہمیشہ یہ عادت بنا لینا کہ ہم ہمیشہ سوتے رہیں گے اور سورج طلوع ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھیں گے، تو یہ غلط بات۔ نماز وقت پر پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز وقت مقرر پر پڑھنا یہ فرض کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح کل ایک حدیث ہم لوگوں نے سنی تھی جس میں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا الصلاۃ علی وقتہا، کہ وقت پر نماز پڑھنا یہی سب سے بہترین عمل ہے۔ اسی طرح نماز کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے۔ جو مرد حضرات ہیں ان پر جماعت فرض ہے، مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ البتہ عورتوں پر جماعت فرض نہیں ہے، جماعت کی نماز فرض نہیں ہے، وہ وقت ہونے پر گھر ہی میں نماز پڑھ سکتے ہیں، گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، لیکن مسجد آنا چاہتی ہیں تو پردے کے ساتھ آ سکتی ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مردوں پر فرض ہے، 25 یا 27 گنا بہتر ہے۔ تنہا نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 25 گنا یا 27 گنا بہتر ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو بھی آپ نے اجازت نہیں دی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نابینا ہوں، میں اندھا آدمی ہوں اور مجھے مسجد تک رہنمائی کرنے والا کوئی آدمی نہیں، آپ مجھے گھر ہی میں نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے جب وہ جانے لگے تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا اتسمع النداء، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو صحابی نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کہا اذان کا جواب دو، مطلب یہ ہے کہ تم مسجد آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو ایک نابینا صحابی کو اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی، تو میں آپ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ ہم گھر ہی میں نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح نماز کے ایک آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جسم کے اعتبار سے آپ مسجد میں ہیں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کی پوری توجہ مارکیٹ میں ہے یا گھر پر ہے، تو ایسی نماز اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ جو خشوع کے ساتھ جو نماز ہوتی ہے وہی نماز اللہ تعالیٰ کو پاس مطلوب ہے، وہی نماز اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ اللہ فرماتا ہے مومن لوگ کامیاب ہو گئے، وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع خضوع کا مطلب کیا ہے؟ پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا، ظاہر بھی باطن بھی توجہ کے ساتھ پوری چیز نماز کی طرف ہو۔ دل کدھر ہے پتہ نہیں لیکن جسمن حاضر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا، اسی کو ہم خشوع کہتے ہیں۔ خشوع یہ نماز کی جان ہے۔ ہمیں کبھی کبھی پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ تیسری رکعت ہے، چوتھی رکعت ہے، پانچویں رکعت ہے، کچھ بھی پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو نماز پوری طرح توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ کیسے ہم نماز میں کیسے خشوع خضوع پیدا کریں گے؟ اس کے 2-3 طریقے ہیں۔ اس میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آئے، انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تم نماز اس طرح پڑھو کہ گویا کہ تم اس نماز کے بعد اس دنیا والوں کو رخصت کرنے والے ہو، یعنی یہ سمجھ کر نماز پڑھو کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے اور اس نماز کے بعد تمہیں موت آنے والی ہے، یہ سوچ کر نماز پڑھو۔ ایک فرض کیجیے، ایک مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے، اس کا بہت ایک بڑا آپریشن ہونے والا ہے، سرجری ہونے والی ہے، آپریشن ہونے والا ہے۔ آپریشن تھیٹر کو لے کر جانے سے پہلے اس کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے لیے 5 منٹ کا موقع ہے یا 5 یا 10 منٹ کا وقت ہے، آپ چاہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی خطرناک آپریشن ہے۔ آپریشن کامیاب ہوا تو آپریشن تھیٹر سے آپ باہر آئیں گے، اگر ناکام ہوا تو آپریشن تھیٹر سے قبرستان جائیں گے۔ یہ بہت ہی ایک اہم مرحلہ ہے آپ کے لیے۔
تو سوچیے آپ وہ 5 منٹ کیسی نماز پڑھیں گے آپ، کتنی توجہ کے ساتھ، کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے. تو اسی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کسی بوڑھے آدمی کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے، جوان ہو بچے ہوں، سب کے سب یہی سوچ کر نماز پڑھیں کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو. اسی طرح نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز میں جو صورتیں پڑھتے ہیں، خصوصاً سورہ فاتحہ اور اما سالم کی جو چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں، ان سب کے معنی اور مطلب ہمیں جاننا چاہیے، کم سے کم ان کا ٹرانسلیشن، ان کا معنی ہمیں جاننا چاہیے. جب ہم یہ معنی سمجھیں گے تو انشاءاللہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا، ورنہ ہماری نماز تو رہے گی لیکن ہمارا دل کدھر ہی ہوگا، ہمارا نماز کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوگی. تو اسی لیے نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں عام طور پر، ان صورتوں کا معنی اور ٹرانسلیشن بھی ہمیں جان لینا بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.